بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے تمام چاہنے والے جو کہ محبت کرتے ہیں اور ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، میرا مقصد فقط پاکستانیوں کو بیدار کرنا ہے۔ جس طرح سن 1947 کے اندر اور اس سے پہلے ایک قوم کو ایک ملک کی حاجت تھی، ضرورت تھی، آج اسی طرح ایک ملک کو ایک قوم کی ضرورت ہے، حاجت ہے۔ ہم قوم تو ہیں لیکن ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، تقسیم ہیں۔ کوئی کس کا چاہنے والا ہے، کوئی کس کا چاہنے والا ہے، ہر کوئی دعوے دار ہے اپنے لیڈر سے محبت کرنے کا، محبت کا اظہار کرنے کا۔ اگر دعوے دار نہیں ہے تو صرف اپنے ملک سے وفاداری کا دعوے دار نہیں ہے، اپنے ملک سے وفاداری نہیں کر سکتا۔ اگر ہم تھوڑا سا سکون اور اطمینان قلب کے ساتھ سوچیں، اگر ہمارا ضمیر ہمیں آواز دے، اگر ہمارا ضمیر ہمیں پکارے اور ہم سے یہ مطالبہ کرے کہ 76 برسوں میں تم نے کیا کھویا کیا پایا، تو ہم صرف اتنا ہی کہہ سکیں گے کہ ہم نے اپنے قائد کو پایا اور اس سے والہانہ محبت کا اظہار کیا۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس بتانے کو کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ کل کی ویڈیو کے اندر بھی میں نے عرض کیا تھا کہ قوم جب نیند کی آغوش میں چلی جاتی ہے، جب سو جاتی ہے، تو پھر لٹیرے اسے آہستہ آہستہ نوچنے کے لیے، لوٹنے کے لیے اور اسے نوچ کر ختم کرنے کے لیے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس ملک کو صرف اور صرف ایک ہی بنیاد پر بنایا تھا، اور وہ بنیاد تھی کلمہ طیبہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس نعرے پر ساری کی ساری قوم بیدار ہوئی تھی، اس نعرے پر ساری کی ساری قوم یکجا ہوئی تھی، اس نعرے پر ساری قوم اکٹھی ہوئی تھی۔ آج ہم اپنے لیڈران کے نعرے تو لگاتے ہیں لیکن ہم اس بنیاد کی طرف نہیں جانا چاہتے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دوستو، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم ہوں یا نہ ہوں، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں بد دعائیں دیں گی۔ ہمیں وہ بد دعائیں اس لیے دیں گی کہ ہم نے اس ملک کے لیے آج تک کچھ بھی نہیں کیا۔ ملک نے تو ہمیں سب کچھ دیا لیکن ہم نے ملک کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہماری قوم کسی بھی بات پر یکجا نہیں ہوئی اس کے بعد کہ جب قائد اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے یکجا کیا تھا، اسے ایک قوم بنایا تھا، اور اس قوم نے
پھر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور وہ سب یکجا تھے، ایک ہی نعرے پر سب کا اتفاق تھا، اور وہ نعرہ تھا لا الہ الا اللہ۔ تو دوستو، ہمیں واپس اسی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ہم ہر کسی کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، بجائے دشمن سمجھنا چاہیے امریکہ ہو، برطانیہ ہو، کوئی بھی غیر مذہب ملک ہو، وہ ہمارا دشمن ہی کہلائے گا، لیکن ہم اس کی چیزوں کو، ان کی چیزوں کو بڑے ذوق اور شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ اپنی پاکستانی پروڈکٹ کو استعمال کرنا بھی ہم گوارا نہیں کرتے۔ جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو ہمارے عمرا، یعنی کہ بڑا طبقہ، وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور جب وہ ڈالر کے لیے پریشان ہوتے ہیں، دوسری طرف غریب روٹی کے لیے پریشان ہوتا ہے۔ تو دوستو، ہمیں بیدار ہونا ہوگا، ہمیں لوٹ کر اس مقصد کی طرف آنا ہوگا کہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پیارا پاکستان حاصل کیا تھا، جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے تھے، ہمارے آباء و اجداد یکجا ہوئے تھے، تب جا کر ہمیں ہمارا مقصد ملے گا۔ ہماری عبادات سے یورپ کو کوئی مسئلہ نہیں، ہم چاہے 5 کی جگہ 10 نمازیں پڑھ لیں، ہم یہ بے شک دین کا حصہ ہے اور نماز فرض ہے، کسی بھی حالت کے اندر معاف نہیں ہے۔ میں قطعاً اس کی نفی نہیں کر رہا، اللہ یعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے کہ دین کی کسی چیز کی نفی کی جائے، لیکن اگر وہ اسے ناپسند ہے تو وہ ہے نظام، یعنی وہ چاہتے ہیں آپ نمازیں بھی پڑھیں، آپ روزے بھی رکھیں، آپ عبادات کریں۔ یہ دوسرے ممالک کے اندر بھی ہوتا ہے، تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، تلاوت کلام الہی بھی لوگ کرتے ہیں، اس سے وہ منع نہیں کرتے۔ وہ منع کس سے کرتے ہیں؟ وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نظام کے نفاذ سے منع کرتے ہیں، جو نظام ہے دستور ریاست کیا ہوگا، یعنی کہ دستور، آئین، قانون۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر نظام نافذ نہ ہو جائے، کہیں کلمے کا نظام آ گیا تو پھر ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ اس لیے انہوں نے 76 برسوں کے اندر ہمارے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ہونے نہیں دیا، اور نہ ہی آئندہ وہ کبھی ایسا ہونے دیں گے۔ تو ہمیں بیداری کے ساتھ، ہمیں اسی عزم کے ساتھ، اسی ولولے کے ساتھ، اسی اخلاص اور محبت کے ساتھ جو کہ 47 کے اندر اس قوم کے اندر پایا جاتا تھا، اس کے ساتھ ہمیں دوبارہ انگریز سے ایک دفعہ اس نظام کے لیے لڑنا ہوگا، اس نظام کے لیے ہمیں بیدار ہونا ہوگا، اس نظام کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا۔ جب ہم اس نظام کے لیے جاگ جائیں گے تو یقیناً پھر اللہ تبارک و تعالی ہم پر کرم بھی فرما دے گا۔ یہ جو محکومیاں ہیں، یہ جو ہمارے اندر ہم پسے ہوئے ہیں، ہمارے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے بنیادی عقائد سے، ہم نے اپنے مذہب سے منہ موڑ لیا، تب اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ایسے حکمران مسلط کیے۔ ہم دن رات ان کو کوستے بھی ہیں، اور ایک کی حکومت آتی ہے دوسرے کو اچھی نہیں لگتی، دوسرے کی حکومت آتی ہے دوسرے کو اچھی نہیں لگتی، ہم انہیں کوستے ہیں، لیکن ہم اس نظام کے لیے جد و جہد نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس نظام کے لیے جو میرے آپ سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، جن کے ساتھ میرے خیال میں کسی بھی صاحب ایمان کو، یعنی صاحب ایمان شخص کو، ایمان والے انسان کو اختلاف نہیں ہو سکتا، یعنی کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا اس بارے میں
تو ہمیں اس نظام پر اکٹھا ہونا ہوگا، یکجا ہونا ہوگا، ایک جسم کی مانند ہونا ہوگا، ایک جسم اور ایک روح کی مانند ہونا ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میری ویڈیوز کو شیئر کرتے رہیے، اور جو حضرات نے سبسکرائب نہیں کیا وہ کر لیں، اور لائک بھی کریں، کمنٹ بھی کریں، تاکہ حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اپنی قوم کو اکٹھا کرنے کے لیے، یکجا کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔